مانو سارا دن بیٹھ کر ویسے ہی بہت تھکی ہوئی تھی، اوپر سے اس نے کبھی اتنا لمبا سفر نہیں کیا تھا۔ وہ مشکل گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب مانو نے زریاب کی طرف اپنا چہرہ موڑ کر کہا، مجھے الٹی آ رہی ہے۔ زریاب جو سیڑھ ساڑھ دیکھ گئے اپنے ہی سوچوں میں گم تھا۔ مانو کی آواز پر چونکا چادر کی وجہ سے مانو کا چہرہ تو دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس کی آواز میں جو لرزش تھے اسے بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ زریاب نے مانو سے کہا، اپنی طرف کا شیشہ کھولو اور چادر بھی منہ کے آگے سے تھوڑی پیچھے کرو تاکہ تمہیں تازہ ہوا لگے۔ مانو نے جیسے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا تو تازہ ہوا کا چونکا مانو کو چھوتا ہوا زریاب کی طرف بڑھا۔ مانو کی خوشبو نے زریاب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زریاب نے اپنی دائیں طرف بیٹھی مانو کو دیکھا جو اس سے بے نیاز باہر گزرتے مناظر دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ مانو زندگی میں پہلی بار گاؤں سے نکلی تھی۔ وہ بڑی بڑی اسٹریٹ لائٹس، مارکیٹس، مالز، رنگ برنگی گاڑیوں سے بڑا روڈ، بچوں اور دکھ ہجوم، تمام چیزوں کو ایسے دیکھ رہی جیسے کوئی بچہ اپنے ماں باپ ساتھ پہلی مرتبہ میلے میں آتا وقت حیران اور خوشی سے دیکھتا ہے۔ اور اچھی خاصی خوشی تھی جب اچانک اسے اسد کے بعد یاد آ کہ کتنے ایمان سے اس نے مانو کو کہا تھا، میں تمہاری ساری خواہشیں پوری کروں گا، تمہیں دنیا بھر کی سیر کرواؤں گا۔ کچھ یادیں بہت الگ ہوتی ہیں۔ مانو ایک دم بجھ گئی، اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جتنی خوش تھی اب اس سے زیادہ اداس ہو گئی، اور ہمیشہ کی طرح سارے غصے کا نشانہ زریاب بنا۔ وہ دل ہی دل میں زریاب کو کوسنے لگی۔ 2 گھنٹے کا سفر تھا اور بالآخر تینوں گاڑیاں آگے پیچھے زریاب کے فلیٹ کے سامنے رکی۔ سب سے پہلے حنان اپنی گاڑی سے نکلا، مانو کو گاڑی سے نکالنے کا اشارہ اپنی مام کو کرتا خود راہ کو کال کرنے لگا، ہیلو سویٹ لیڈی، کیسی ہو؟ میرا کام کر دیا، میں بے فکر ہو کر جاؤں۔ حنان ایک ہی سانس میں اسلام کے بعد سب پوچھ لیا، میں ٹھیک ہوں اور آپ کا کام کر کے ابھی گھر پہنچی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ راہ نے خوشگوار موڈ میں جواب دیا، اچھا اگر واقعی سب کو پسند آئے تو کل کا لنچ تمہارا میری طرف سے، اور وہ بھی تمہاری پسندیدہ ریسٹورنٹ میں۔ حنان نے کہا، واجی کمال ہوگا، ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں۔ راہ نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ تب تک اماں بھی ادھر تو بیگم غزالہ مانو کو لے کر لفٹ تک آ گئی۔ سارا دن بیٹھنے اور اب گاڑی میں جھٹکے لگنے کی وجہ سے زریاب کے سینے میں سخت درد ہو رہا تھا، جس کے سال اس کے چہرے سے آیا تھے۔ وہ ابھی تک گاڑی ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تیرا اپنا فلیٹ، ہمت کر اور باہر آ جا، کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اگر تجھے زیادہ ٹینشن ہے تو میں آج رات تیرے پاس ہی رک جاتا ہوں، حنان نے شرارت سے کہتے ہوئے زریاب کو گاڑی سے باہر نکلنے میں مدد دی، جبکہ زبیر کو حنان پر بہت غصہ آیا۔ کبھی تو اپنی بکواس بند کر لے کر دیکھ نہیں رہا، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ زبیر نے بھی زریاب کا بازو پکڑتے ہوئے حنان سے کہا، اور اب یہ لوگ بھی، یعنی ملک نذیر، حنان، زبیر، ڈرائیور اور گارڈ لفٹ کی جانب پر چل پڑے۔ مانو آج سے پہلے کبھی لفٹ پر سوار نہیں ہوتی، اس لیے جیسے ہی لفٹ چلی مانو نے ڈر کر عطرت کا بازو پکڑ لی۔ اس نے پہلے تو حیران ہوئی، پھر ہنسنے لگی، آپ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ عطرت نے مانو کو تسلی دی۔ زریاب کا فلیٹ 3rd فلور پر تھا۔ فلیٹ پر پہنچ کر سب زریاب لوگوں کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ بھی آ گئے۔ فلیٹ کے ساتھ ہی سرور کوارٹر بھی موجود تھا، جہاں زریاب نے ڈرائیور اور گارڈ کو آرام کرنے کا کہا۔ حنان کو فلیٹ کھولنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی فلیٹ کا دروازہ آن لاک ہوا، حنان نے چادر میں لپٹی مانو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی مام کو کہا کہ اسے کہیں دروازہ کھولے۔ غزالہ بیگم نے پیار سے مانو کو کہا، بیٹا اپنے گھر کا دروازہ کھولو، یہ تمہارا گھر ہے، پہلے تم کھول کے اندر قدم رکھو پھر ہم رکھیں گے۔ جبکہ حنان اپنی جیکٹ کے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر مسکرا رہا تھا، زریاب مانو کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی مانو نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا، ایک دم بہت سارے گلاب کی پتیاں، سفید بالوں کی طرح کے ٹکڑے، بہت سارے رنگ برنگی جھنڈیاں مانو پر گرتی ہوئی پورے لاؤنج میں پھیل گئی۔ یہ سب دیکھ کر زریاب اور زبیر دونوں نے ایک ساتھ حنان کی طرف مڑ کر ستائشی نظر سے دیکھا، اور آگے سے حنان نے سر کو ہم دے کر اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ پورے فلیٹ کو گلاب اور مودی کے تازہ پتیوں، کلیوں، پھولوں اور رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا، جو قابل تعریف تھا۔ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ مانو سمیت سب اس خوبصورت منظر میں مبہوت ہو گئے، سب کی نظروں میں تعریف نظر آ رہی تھی۔ زریاب، زبیر، ملک نذیر، حنان لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے، جبکہ مانو کو لے کر بیگم غزالہ عطرت اماں بھی اس کے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ بھی بہت زیادہ خوبصورت سجایا گیا تھا، ڈریسنگ ٹیبل، سائڈ ٹیبل، بیڈ پر گلاب کی پتیاں، جبکہ بیڈ کو وال اور چھت پر جال بنایا گیا تھا۔
مانو نے اپنی چادر اتار کے بیڈ کے کنارے رکھ دی، پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ، جیسی دلہن پیاری ہے ویسے ہی کمرہ سجایا ہے، اما بی نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ پھر کمرے میں ہلکی پھلکی باتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں کمرے اور مانور کی تعریفوں کے ساتھ ساتھ اما بی غزالہ بیگم نے شوہر کے حقوق پر روشنی بھی ڈالی، مانور کو اچھی بیوی کی خصوصیات بھی بتائیں۔ دوبیر نے سہتے ہوئے کہا، حنین تو نے تو یار کمال ہی کر دیا، زبردست۔ زریاب نے بھی دونوں ہاتھ کھول کر ارد گرد اشارہ کرتے ہوئے کہا، لگ ہی نہیں رہا کہ یہ میرا فلیٹ ہے بیٹا، اب یہ تیرا فلیٹ ہے بھی نہیں۔ حنین کے اتنا کہنے کے دیر تھے کہ تینوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ ویسے یہ سب میں نے نہیں کیا، اس کا کریڈٹ اسٹائلوں کو جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ سب میں کر کے جاتا تو 2 دن میں پھولو نے مرجھا جانا تھا، اس ڈر سے میں یہ کام اسٹائلوں کے سپرد کر کے گیا تھا۔ حنین نے سب کو سچ بتاتے ہوئے کہا، میں بھی اپنا کمرہ اسی سے ڈیکوریٹ کرواؤں گا، البتہ دوپہر تو کسی اور کا بندوبست کل۔ مجھے نہیں لگتا وہ تیرا کمرہ سجائے گی۔ پھر باتوں کا ایسا سلسلہ نکلا کہ رات کے 11 بج کے ملک نذیر نے گھڑی دیکھتے ہوئے چلنے کا اشارہ کیا، ان کے ساتھ ہی دوپہر بھی کھڑا ہو گیا۔ چل تجھے تیرے کمرے میں چھوڑ دے، وہ تو تجھے نہیں بلائے گی، وہ تو شرافت کا مارا جائے گا نہیں۔ حنین سے رہا نہ گیا تو زریاب کو دیکھتے پھر شروع ہو گیا، جبکہ دوبیر نے اس کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر دونوں نے زریاب کو کمرے میں بیڈ پر بٹھا کر اجازت چاہی۔ بیگم غزالہ اور مبی نے بہت دعائیں دی اور ساتھ ہی صبح کا ناشتہ ہماری طرف سے ہوگا بتاتی ہوئی چل پڑی۔ فلیٹ کا دروازہ آٹو لاک تھا، اس لیے سب کے جاتے ہی خود بخود لاک ہو گیا۔ زریاب نے بر پر لیٹے ہوئے کمرے کا جائزہ لیا، مانو اس وقت واش روم میں تھی۔ زریاب پھولو کو دیکھتے دیکھتے کب نیند کی وادی میں اتر، اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ مانور فریش ہو کر جب واش روم سے نکلی تو زریاب کو سوتا دیکھا، پہلے تو بہت حیران ہوئی، پھر شکر ادا کیا کہ آج کی بحث سے جان چھوٹی۔ وہ کمرے کا جائزہ لے کر باہر جانے لگی تو نظریں دوبارہ زریاب پر رکی، کچھ دیر کھڑی ہو کر اسے دیکھتی رہی، پھر کسی خیال کے تحت آگے بڑھ کر کمبل اس پر اڑا دیا اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ فلیٹ 2 کمروں، ایک کچن اور ایک لاؤنج پر مشتمل تھا۔ ساتھ والا کمرہ زریاب کے کمرے کی نسبت سادہ اور چھوٹا تھا، باقی ترتیب ایک جیسی ہی تھی، یعنی ایک باتھ اور ایک اسٹور۔ کمرے ساتھ اٹیچ تھا، ایک دیوار پر لکڑی کی کبرڈ بنی ہوئی تھی، کارپیٹ کے ہم رنگ پردے کمرے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ اس کمرے سے ہوتے ہوئے کچن میں داخل، امریکن طرز کا یہ کچن استعمال کرنے والے کی نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کبرڈ اور فریج کا اچھی طرح جائزہ لے اور آخر میں لاؤنج میں بڑے صوفے پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ فلیٹ تو اچھا مگر کافی چھوٹا ہے، مانو نے دل میں سوچا، جتنی بڑی حویلی سے وہ آئی تھی یہ فلیٹ اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا، اور اس فلیٹ میں صحن کیوں نہیں ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ پھر کھڑی ہوئی اور لاؤنج کا جائزہ لینے لگی۔ اب کی بار اسے ٹیرس کا دروازہ نظر آیا، وہ اس سے بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے ٹھنڈے ہوا کا جھونکا مانور سے ٹکرا، اس کے پورے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی، مگر آسمان اور منی پلانٹ کے پودے نے اس سے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے ٹیرس میں داخل ہو گئی، پر سردی کی وجہ سے بامشکل 2 منٹ ہی رک پائی، پھر دوبارہ لاؤنج میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور سجاوٹ دیکھنے لگی۔ مانور کو سجاوٹ بہت پسند آئی تھی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے نیند آ رہی تھی، اس نے سونا کہاں ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ ٹھیک گھر والوں کے نصیحت کا اثر تھا یا مبی و بیگم و غزالہ کی باتوں کا، جو بھی تھا، وہ زریاب کے کمرے میں داخل دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ بیٹھ کے بڑی تاکہ زریاب اٹھ نہ جائے۔ آرام سے بیڈ پر بیٹھ کر کمبل اپنے اوپر لے کر لیٹ گئی، مگر اتنی تھکن کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو جگہ کی تبدیلی اور دوسرا زریاب کا ساتھ، وہ دونوں باتوں سے ہی پریشان تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھے جب زریاب نے کروٹ لی۔ مانو نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ بہت دیر سے سو رہی ہو۔ زریاب کو اپنے علاوہ بھی بیڈ پر کوئی دوسرا وجود محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولنے پر پہلے تو اتنی مدھم لائٹ میں اسے کچھ سمجھ نہیں، مگر جب دماغ اور آنکھوں نے ساتھ دیا اور سامنے کا منظر کلیئر ہوا تو زریاب کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھوا۔ اس کا خیال تھا کہ مانور دوسرے کمرے یا صوفے پر سوئے گی، اس کے ساتھ بستر پر کبھی نہیں۔ تو مجھے ہمیشہ حیران کر دیتی ہو، زریاب نے مانور کو دیکھتے ہوئے سوچا، پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں جنہیں ان کی محبت جائز طریقے سے مل جاتی ہے اور وہ ایک مطمئن اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں، ورنہ جو لوگ اپنی محبت حاصل نہیں کر پاتے وہ چاہے دنیا کی تمام نعمتیں حاصل کریں مگر پھر بھی ایک کسک ان کے دل میں باقی رہ جاتی ہے، اور یہ جو کسک نام کی چیز ہوتی ہے یہ بندے کو ساری زندگی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ مگر
پھر زریاب کو حنان کی باتیں یاد آ گئی تو ایک شیطان جسے مگر ہے کمال کی۔ زریاب نے حنان کے بارے میں سوچتے ہوئے دل میں کہا، پھر آہستہ سا مانور کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ زریاب کا لمس محسوس کرتے مانور نے ناگواری سے آنکھیں کھول کر زریاب کو دیکھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ ہوگی۔ زریاب نے مانور کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کوئی فلم، ڈرامہ یا ناول کا سین ہے جس میں ہیروئن سارا سال صوفے پر گزار دیتی کہ اصل زندگی اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا، مجھے تمہاری خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے اور تم بے فکر ہو، میں اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے ادا کروں گی، کیونکہ مجھے اپنے رب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے اپنے فرائض کا اچھی طرح سے علم ہے۔ اب تم میرا دماغ نہ چاٹو اور سو جاؤ۔ مانو نے کہتے ہوئے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ الجھن، کیا بتاؤں میں تمہیں اپنے دل کی، تیرے ہی گلے لگ کر تیری ہی شکایت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تم ہر وقت اتنی بدگمان کیوں رہتی ہو؟ زریاب کو مانو پر پھر افسوس ہوا۔ زریاب، میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں، مانو نے بغیر مڑے جواب دیا۔ ابھی تو تم نے کہا تمہیں اپنے فرائض کا پتہ ہے۔ زریاب نے زمانی انداز میں مانو کی چٹیاں پکڑتے ہوئے پوچھا، اپنے زخم دیکھو اور اپنی حرکتیں، ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا ہے۔ مانو نے غصے سے کہتے ہوئے اپنی چٹیاں زریاب کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اپنے آگے کی۔ مانو کو سوتا دیکھ کر زریاب کو شرارت سے، جس کا دل مانو سے باتیں کرنے کو کر رہا تھا، مانو مجھے بھوک لگی۔ زریاب نے پھر مانو کہا، کیا مصیبت ہے زریاب؟ مانو اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ زریاب اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ پہلے مانو کے تاثر سطح پہ کچھ سوچ کے ڈیلے پڑ گئی۔ ہماری شادی کا کھانا کیا تھا؟ مانو نے اسے سوچتے ہوئے زریاب سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے نہیں کھایا۔ زریاب نے کندھے اچکائے، پھر ساتھ ہی مانو سے پوچھا، تم نے بھی نہیں کھایا؟ او مائی گاڈ، امیزنگ! اب زریاب ہنسا تھا، جبکہ مانو غصے سے اسے نظر انداز کرتے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حنان کے کمرے کا دروازہ حسب روایت ملک صاحب نے تیسری بار توڑا تھا، مگر وہ بس اب یہ کنارہ لگا کر دوبارہ سو جاتا تھا۔ اب کی بار بیگم غزالہ نے آواز لگائی، اگر تم نے زریاب کو ناشتہ دینے نہیں جانا تو میں خود ہی چلی جاؤں۔ بیگم غزالہ کے الفاظ کان میں پڑتے حنان کے سوئے ہوئے سارے سسٹم کام کرنے لگے۔ نہیں، میں خود لے کر جاؤں گا، حنان نے کمل سے منہ نکالتے ہوئے آواز لگائی۔ اچھا، پھر 10 منٹ تک نیچے آ جاؤ۔ حنان نے ایک نظر گھڑی پر دوڑائی جہاں صبح کے 9 بج رہے تھے، پھر اپنا موبائل پکڑ کر زریاب کو کال کی، جو کہ ٹائم نہیں ہوئی۔ لو جی، وہ مزے سے سو رہا ہے اور ادھر سب نے میرا سونا حرام کیا ہوا ہے۔ حنان بڑبڑاتا ہوا دوبارہ کمل میں گھس گیا۔ بیگم غزالہ نے ناشتہ تیار کروا کر ملک صاحب سے کہا، آپ ہی اسے اٹھا کر، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، بچے مانو اور زریاب کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ آج تک شاپر سے اٹھا ہے جو آج اٹھے گا، ملک صاحب کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ جیسے سیڑھیوں میں ملک صاحب کے بولنے کی آوازیں، حنان چھلانگ لگا کر واش روم میں گھس گیا۔ ملک صاحب نے واش روم کے باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا، میں تمہاری مام زریاب کی طرف جا رہا ہے، تمہارا ناشتہ نیچے ٹیبل پر لگا ہے، کھا لینا۔ مسکراتے ہوئے وہ واپس نیچے آ گئے۔ حنان کہاں ہے؟ بیگم نذیر نے انہیں اکیلے آتا دیکھا پوچھا۔ صبر کرو، ابھی 2 منٹ میں تمہارے پاس ہوگا۔ ساتھ ہی ملازم کو آواز دی کہ ناشتہ گاڑی میں رکھے اور گاڑی سٹارٹ کرے۔ ملازم نے حکم کی تعمیل کرتے ویسا ہی کیا۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، حنان بلیک شرٹ کے ساتھ کیمل کلر کی پینٹ پہنے اپنی تمام چیزیں ہاتھوں میں پکڑے 2 سیڑھیاں پھلانگتا نیچے پہنچا۔ ویسے مام، یہ ناانصافی ہے مجھ کموارے ساتھ، حنان نے کرسی پر گرنے والے انداز سے پوچھا۔ حنان، صبح بکواس نہیں کرو۔ غزالہ بیگم نے حنان کے آگے جوس کا گلاس کرتے ہوئے کہا۔ مام، میری بات تو سنیں۔ حنان نے احتجاج کیا اور جوس کا گلاس پکڑے۔ اتنی دیر میں ملک نذیر نے گاڑی کا ہارن دیا۔ مجھے آپ کے ملک صاحب بالکل پسند نہیں۔ حنان نے خالی گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے ماں کا ماتھا چوما، جلدی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مانور کو جلدی اٹھنے کی عادت تھی، اس لیے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے ڈرائیور اور گارڈ کو بھی ناشتہ بنوا کر بھیج دیا تھا اور زریاب کو ناشتہ دینے کے ساتھ اس کی دوائیاں بھی دے دی تھی۔ اس وقت وہ فون پر گھر بات کر رہے تھے، پہلے پارو سے، پھر ماہین سے اور آخر میں کوثر بیگم سے بات کر کے اس نے فون رکھا۔ سب نے زریاب کا پوچھا کہ وہ ٹھیک ہے، سفر میں اس سے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تم اس کا خیال رکھنا، حال وہ تمہارا شوہر ہے۔ مانو نے دکھ سے سامنے دیوار پر دیکھتے ہوئے سوچا، ان لوگوں کو کبھی میری پرواہ نہیں ہو سکتی۔ مانو لاؤنج میں بیٹھی ابھی انہی سوچ میں گم تھی جب ڈور بیل بجی۔ مانو ابھی لاؤنج میں بیٹھی انہی سوچ میں گم تھی جب فلیٹ کی بیل بجی۔ کون؟ مانو نے قریب جا کر پوچھا۔ حنان، ملک زریاب کا دوست، ویسے آج سے پہلے مجھے اس فلیٹ میں آنے کے لیے کبھی اپنا تعارف نہیں کروانا پڑا، حنان نے ناگواری سے جواب دیا۔ زریاب اس وقت واش روم میں تھا۔ مانو نے حنان کا نام کافی دفعہ سنا ہوا تھا، اس لیے دروازہ کھول دیا۔ دوپٹے میں لپٹا ہوا، صاف شفاف معصوم چہرہ، پاکیزہ آنکھیں۔ حنان نے آج تک مانو نہیں دیکھی تھی، مگر یہ لڑکی جو اس وقت اس کے سامنے کھڑی تھی، اسے کہیں سے بھی زریاب کی
بدتمیز پیرنی نہیں لگی۔ وہ یہ آج کے دن کا پہلا جھٹکا تھا۔ اس نے پیرنی کا عجیب سا نقشہ ذہن میں بنا رکھا تھا، مگر مانور کو دیکھنے میں اس کے ذاتی نقشے سے بالکل الٹ تھی۔ یہ ناشتہ ہے۔ حنین نے کچھ بیگز مانور کی طرف بڑھا دیے، جبکہ مانور نے انہیں پکڑنے کے بجائے بہت پیار اور نرمی سے کہا، چھوٹے بھائی آپ اندر آ جائیے، اور دروازے سے ہٹ کر راستہ دیا۔ چھوٹے بھائی حنین زیر لب بڑبڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کچن میں سامان رکھا اور لاؤنج میں بڑے صوفے پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ یہ حنین کے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ کبھی کسی کو بہن نہیں بناتا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ کبھی کسی لڑکے نے اسے بھائی نہیں بنایا تھا سوائے عطرت کے۔ حنین عطرت کو بھی بہن نہیں مانتا تھا، مگر وہ حقیقت میں اسے بہن سمجھتا تھا۔ حنین کو یوں بیٹھا دیکھ کر مانور نے پوچھا، چھوٹے بھائی آپ ناشتہ کر کے آئے ہیں یا ذرا آپ ساتھ کریں گے؟ میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، یہ موم نے آپ لوگوں کے لیے بھجوایا۔ مانور کی طرف دیکھنے کی حنین میں ہمت نہیں تھی۔ وہ اندر سے جھکا کر اپنے جوتے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار بولتی بند ہوئی تھی، اور اس کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ صرف ایک لفظ چھوٹے بھائی تھا۔ حنین نے آج تک اپنے لیے بے شمار الفاظ سنے تھے، مگر کبھی کسی نے اتنے پیار سے اسے چھوٹے بھائی نہیں کہا تھا۔ مانور نے کمرے میں آ کر ضراب سے کہا، باہر حنین صاحبہ ہیں اندر، بے دوں یا تم باہر آؤ گے؟ حنین اور اتنی خاموشی، وہ ہوتا تو اب تک پورے گھر کا چکر لگا چکا ہوتا۔ دوپہر ہوگا، ضراب نے جواب دیا، پتہ نہیں، مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے۔ مانور دروازے سے کہتی پلٹی اور حنین کو مخاطب کر کے کہا، آپ اندر چلے جائیے۔ حنین جو ابھی تک اس ایک لفظ میں اٹکا ہوا تھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی حنین ضراب پر برس پڑا، ذلیل کمینے انسان، تجھے ذرا شرم نہیں آتی کسی معصوم کو بدنام کرتے ہوئے؟ اور ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ہوئے سارے پھولوں کو دو ہاتھوں میں بھر بھر کر ضراب کے منہ پر مارنے لگا۔ کس کو بدنام کیا ہے میں نے؟ ضراب نے اپنے بازو کو آگے کرتے ہوئے پوچھا۔ دل تو کرتا ہے کوئی سخت چیز تجھے ماروں، مگر تیرے حالت کو دیکھتے ہوئے پھول مار رہا ہوں۔ حنین ڈریسنگ ٹیبل کے پھول پتیاں ضراب کو مارنے کے بعد خود ڈریسنگ کے اوپر بیٹھ گیا۔ میری موم کے بعد کسی نے آج پہلی بار مجھے اتنے پیار سے بلایا، سچی میں تجھے پتہ نہیں، سچی میں تمہیں بتا نہیں سکتا مجھے کیسا لگا۔ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھماتے ہوئے ضراب سے کہا، مجھے تیری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، کس کی بات کر ہے؟ ضراب نے الجھ کر حنین کو دیکھا۔ تیری بیگم کی بات کروں، کتنی اچھی ہے قسم سے، حنین نے ڈریسنگ سے سیدھے ضراب کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ ضراب کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ آج سے پہلے مجھے اس فلیٹ میں اتنی عزت نہیں ملی جتنی اس نے دی ہے۔ مجھے بٹھایا، کھانے پینے کو پوچھا، اور وہ بھی اتنی عزت اور تمیز سے۔ حنین کو رہ رہ کر مانور کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ وہ صرف مجھے ہی کوستی ہے، باقی ساری دنیا کے لیے بہت اچھی ہے، ضراب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا کرتی ہے تو اسی قابل ہے۔ حنین نے فوراً ضراب کی بات کاٹی، یار تو اتنا لوٹا ثابت ہوگا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کل تک تو تیری ساری ہمدردیاں میری طرف تھی، مگر اب، لیکن اصل میں اسے بہت خوشی ہو رہی تھی مانور کی تعریف حنین کے منہ سے سن کر۔ بس آج سے میں نے اپنی پارٹی بدل لی ہے، حنین نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا بتا، اس وقت تو کیسے آیا ہے؟ ضراب نے حنین سے پوچھا۔ ناشتہ لایا ہوں تیرے لیے، بجائے کہ تو میرا احسان مند ہو، اوپر سے پوچھا ہے کیوں آیا ہوں؟ حنین نے منہ بنایا۔ ناشتہ، اور اس وقت ضراب نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں دن کے 11 بجے تھے۔ زیادہ گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں نے صبح فون کیا مگر تو سو رہا تھا، اس لیے نہیں آیا کہ تم کہیں ڈسٹرب نہ ہو، الٹا تو مجھ پر ناراض ہو رہا ہے۔ حنین نے ضراب کو گھڑی دیکھتے ہوئے دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے، دن میں کھانا سمجھ کر کھا لوں گا۔ ضراب نے مسکرا کر جواب دیا، چلتا ہوں، ذرا دوپہر کی بھی حوالے شام میں پھر چکر لگاؤں گا۔ حنین کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، ضراب سے ہاتھ ملاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا، مگر دروازہ کھول کر کوئی پیچھے مڑ کر ضراب سے کہا، ویسے تیرا رن مرید ہونا بنتا ہے، اور دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ضراب حنین کی بات سمجھ کر مسکرانے لگا۔ مانور کچن میں تھی جب حنین نے کچن کے دروازے میں آ کر کہا، میں آپ کو کیا کہہ کر بلاؤں؟ جو مرضی کہہ لے، ویسے تم میرے لیے بالکل افراسیاب جیسے ہو۔ وہ مجھے آپا کہتے ہیں، مانور نے مسکراتے ہوئے سوپ پیالوں میں ڈالا۔ چلیے ٹھیک ہے، آج سے میں بھی آپ کو آپا ہی کہوں گا، حنین نے کچن کے اندر آتے ہوئے جواب دیا۔ چلو اب خود بھی پیو اور اپنے دوست کو بھی یہ سوپ پلاتے جاؤ۔ مانور نے سوپ والی ٹرے حنین کی طرف کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ویسے آپا مجھے تمہارا میاں پسند نہیں، حنین نے ٹرے لیتے ہوئے سرگوشی میں مانور سے کہا، اور مجھے بھی، مانور بھی اسی لہجے میں جواب دیا، اور دونوں ہنسنے لگے۔ عطرت اپنے کمرے میں خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ یونین نہیں گئی تھی، اب وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ چپ چاپ کمرے میں لیٹی حنین کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ مجھے مس بھی کرتا ہوگا کہ نہیں۔
दुबेर जो ऑफिस के लिए निकला था के कमरे का दरवाज़ा बंद देख कर कुछ देर को फिर दस्तक देख अंदर आ गई। गुड़िया क्या हो रहा है? दुबेर ने अंदर आते हुए प्यार से इतर को कहा। इतर तो जल्दी से उठकर बैठ गई। कुछ नहीं बस बाई, बस वैसे इतर को उस वक्त दुबेर के आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए बौखला गई। देखो बेटा, तुम मेरी जान हो, अपनी जान पर कोई भी शख्स कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मगर मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हारे मसले का मेरे पास एक हल है। अगर कोई ना तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है वो तुम्हारे लिए हर हद से गुजर सकता है, इसलिए तुम उसे फ़ोन करके कहो कि अगर वो मेरी 2 शर्तें मान ले तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा। दुबेर ने इतर का हाथ प्यार से पकड़ते हुए कहा। कैसी शर्तें? इतने हैरानगी से पूछा। फिर दुबेर ने कुछ सोच कर राह वाली दोनों शर्तें उसे बता दी, जबकि शर्तें सुनकर इतना हक्का बक्का रह गई। सिर्फ इतना ही कह सके, भाई आप तो वटे सटे के खिलाफ थे। गुड़िया, मैं वटे सटे के खिलाफ था नहीं हूँ, मगर अपनी जान के किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम कुनैन से बात करके मुझे बताओ, ठीक है? फिर देखते हैं कि क्या करता है। दुबेर इधर का हाथ थपथपा कर उठ खड़ा हुआ और जाने लगा, भाई वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो शर्तें क्यों मानेगा? इतर ने नम आवाज़ में जवाब दिया। ये सुनते ही दुबेर का सर और पाँव दोनों ही अपनी जगह पर घूम के, क्या कहा तुमने? वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता? दुबेर ने शाग्ड हाल में इतर के पास दोबारा बैठे हुए पूछा। इतर दुबेर साथ अल्लाह का रोने लगी, भाई मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, उसने 2 दफ़ा मेरी इज्जत भी बचाई है, मगर अब वो यूनी से जा रहा है, मैं कैसे उसके बगैर यूनी में रहूँगी? फिर आहिस्ता आहिस्ता रोते हुए इतर ने दुबेर को कुनैन के बारे में सब सच सच बता दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें कोई तंग करता है? दुबेर ने चुप कराते हुए कहा, भाई वो एक ग्रुप है, मुझे डर लगता है, मैं अब यूनी नहीं चाहूँगी, मगर मुझे कुनैन चाहिए। इतर ने दुबेर से कुनैन को ऐसे मांगा जैसे वो बाज़ार में पड़ी कोई चीज़ हो और दुबेर उससे खरीद कर ला दे। अच्छा तुम चुप कर, मैं करता हूँ कुछ। दुबेर इज़्ज़त को चुप करवा कर ऑफिस के लिए निकल पड़ा, मगर गाड़ी चलाते हुए मुसलसल इज़्ज़त के बारे में सोच रहा। फिर अपना मोबाइल पकड़ कर हुनैन को कॉल की, जो उस वक्त ज़राब साथ बैठा सूप पी रहा था। जी हुक्म, हुनैन ने कॉल अटेंड करते हुए कहा। हुनैन, तू जल्दी से कुनैन को लेकर मेरे ऑफिस आज, जितनी जल्दी हो सके कॉल बंद कर दी। हुनैन कॉल सुनकर परेशान हो गया।